كثيرا طيبا مباركا فيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول محترم نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. وہ آدمی سلیکٹڈ ہے، چنا ہوا ہے، منتخب ہے، پسندیدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی اور علم کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالی نے عمل کی توفیق دی. خوب یاد رکھیے، یوں تو آج کی سوسائٹی میں جاننے کا نام ہی علم ہے اور عالم اس کو کہا جاتا ہے جو جاننے والا ہو. جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا آج کی سوسائٹی میں اس کو اتنا ہی بڑا عالم کہا جائے گا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں اور اسلام کی زبان میں صحیح معنی میں عالم اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کے مطابق صحیح طور پر عمل کرے، یعنی اس کا علم جو کچھ اس سے کہے وہ اپنے علم کے مطابق اور صحیح علم کے مطابق صحیح طور پر عمل کرے. ایسا آدمی شریعت کی نظر میں عالم باعمل سمجھا جاتا ہے اور اسلام کی سوسائٹی میں ایسے آدمی کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت سی ڈگریاں ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ایک آدمی بہت سی باتیں کر سکتا ہے اور بڑی تقریریں وہ کر سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں. کیوں کہ یاد رکھیے، علم کا فائدہ اس وقت تک ہم نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ علم کے صحیح تقاضوں کے مطابق اور علم کے جو صحیح ڈیمانڈ ہیں اور جو صحیح ضرورت ہے اس کے مطابق جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری سوسائٹی بن نہیں سکتی اور ہم اس سوسائٹی سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. اس سلسلے میں خوب اس کو یاد رکھیے کہ انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے ساتھ دو چار آدمی ہو یا دو چار ہزار آدمی، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر آدمی اس کی فیملی جتنی چھوٹی ہوگی اس کے اندر کنٹرول جتنے آدمی کم ہوں گے اتنی ذمہ داری اس کی کم ہوگی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں خود ایک آدمی اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کرے بظاہر مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر پوری نہیں کرتا. تو جب ہر آدمی اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا نہیں وہ کر پاتا تو اب ایک آدمی کے ساتھ اگر 10-20 آدمی لگ جائیں اور 1000-2000 آدمی لگ جائیں تو اب آپ سمجھیے کہ اس کی پوزیشن کتنی نازک ہوتی ہے اور اس اسٹیج کے اوپر اس شخص کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ
اس بات کی تلقین کی اور اسلام نے اس بات کی نصیحت کی کہ ہر آدمی کو اس بات کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ رولر یا حاکم بننے کی کوشش کرے. ہر آدمی نہ حاکم بن سکتا ہے، نہ ہر آدمی کو حاکم بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے اس بات پر زور دیا کہ جس آدمی کو حاکم بنا دیا گیا اس کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا. یعنی یہ اسٹیج اس قدر نازک ہے کہ اگر آدمی کسی عہدے کو اگر سنبھال لے تو سنبھالنے کے بعد جو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو قبول نہ کر سکا اور ذمہ داری کے مطابق عمل نہ کر سکا تو اس کے لیے نہایت بدتر چیز ہوگی. اسی سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو رعایا، جو رعیت اپنے حاکم کے لیے دعا کرے اور حاکم اپنی رعیت کے لیے دعا کرے، حاکم رعیت سے اچھا سلوک کرے اور رعیت حاکم سے اچھا سلوک کرے تو ایسا رولر، ایسا لیڈر بہت اچھا ہے، خوش نصیب ہے کہ اس کی رہبری اور قیادت کو دنیا مانتی ہو اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین حاکم وہ ہے، بدترین لیڈر وہ ہے، سب سے برا لیڈر وہ ہے کہ لوگ اس کو برا کہیں اور وہ لوگوں کو برا کہے، لوگ اس کی برائی کریں اور وہ لوگوں کی برائی کرے، لوگ اس سے نفرت کریں اور وہ لوگوں سے نفرت کرے. فرمایا کہ ایسا حاکم اور ایسا لیڈر بہت ہی برا ہے. اس اسٹیج پر بتانا یہ ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو قبول کر لینے کے بعد انہیں کیا کام کرنا ہے. جب تک آدمی اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرے گا اور نہیں سمجھے گا اس وقت تک میرے دوستو دین اور دنیا کے معاملات میں وہ فٹ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم فداہ ابی و امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضرت فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ اسلامی خلافت کے اسٹیج پر آپ آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کا عہدہ سنبھالا تو اسلام کو جو ترقی ہوئی اور صحیح ڈیموکریسی، جمہوریت کو جو فاروق اعظم نے دنیا میں پیش کیا، میرے دوستو اس کا نمونہ آج کی دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا. یہ جو پارلیمنٹ کا نظام ہے اور یہ جو ایڈمنسٹریشن کے جو یہ سلسلے آپ کو نظر آتے ہیں، اس کا صحیح پکچر اور صحیح تصویر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. تو اس لیے تھا کہ تاکہ ایک عام ممبر اور حکومت کا کوئی خاص سے خاص آدمی آپس میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آدمی چھوٹا ہے اور جو حکومت کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے. اسلام نے رعیت کو حاکم کا حصے دار بنایا اس طرح سے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوں. جب تک ہمارے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ،
نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک میرے دوستو ہم اپنے عہدے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر لاد دی گئی ہے تو اس ذمہ داری کو ہم قبول کر لینے کے بعد اگر ہم نے عمل نہ کیا تو پھر اس کا کوئی نتیجہ اور کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو حاکم بنا کر کسی ملک میں بھیجتے، ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کسی کو بھیجتے، تو آپ نصیحت فرماتے، اور وہ نصیحت یہ ہوتی کہ دیکھو تمہیں کھانا ایسا کھانا چاہیے، ایسی سواری پر تمہیں بیٹھنا چاہیے، لوگوں کی بات کو سننی چاہیے، اور لوگوں کی بات کو سننے کے لیے تمہیں اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہر آدمی اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو تم تک آن کر کے بیان کرے، اور تم اس کی بات کو سن کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کر سکو۔ یہ خوب یاد رکھیے کہ ان تمام باتوں میں کامیابی کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ کہ آدمی سچائی کو اپنا اصول بنا لے۔ ایک سچائی کا راستہ اگر ہم نے اختیار کر لیا اور سچائی کے راستے کو ہم نے قبول کر لیا، تو اب جو لوگ سچائی کے راستے پر آئیں گے اور اس اسٹینڈرڈ پر وہ پورے اتریں گے ان کو فائدہ پہنچے گا، اور جو لوگ سچائی کے راستے پر یا اس اسٹینڈرڈ پر پورے نہیں اترتے، ظاہر ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ خوب یاد رکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحت کہ جب رولر اور لیڈر اور ایڈمنسٹریٹر جب میرے دوستو عیاش ہوتا ہے، جب وہ عیاشی شروع کر دیتا ہے، جب عوام کی پرواہ نہیں کرتا اور حکومت کے قانون کو وہ قانون نہیں سمجھتا، تو بڑے آدمی میں برائی پیدا ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چھوٹے ہوں گے ان کے اندر بھی برائی پیدا ہو جائے گی، وہ لوگ بھی اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر بڑے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے نصیحت کی، اور اسلام نے ہمیں بتایا کہ جس کام کو کرو تو حکمت کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ یہ ذمہ داری تمہارے سر لاد دی جائے گی۔ خوب یاد رکھیے، ایک آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، ایک عام آدمی، معمولی آدمی اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے غلط کام کیا، لیکن اگر کوئی قوم کا ذمہ دار، کوئی قوم کا بڑا آدمی، کوئی بڑا حاکم اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا اثر پوری حکومت پر ہوگا، پوری قوم پر ہوگا۔ اس لیے اس اسٹیج پر یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو یا اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دین کے شعبے میں ہو یا دنیا کے شعبے میں ہو، کہ وہ اپنی ذمہ داری کو دیکھے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا نہ سکا تو میرے دوستو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہر شخص کے لیے۔ اسی لیے سرکار دو عالم فدا ہو ابی و امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکومت بظاہر دیکھنے میں تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں نے، اللہ کے نیک بندوں نے حکومت سے اعتراض کیا، اور جو بات کی وہ کی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، اور اللہ کے فرمان کے مطابق لوگوں کو وہ سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ میرے دوستو آج وہ وقت آ گیا ہے اور نہایت ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو قبول کرے اور وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کے کام سے ملک کو اور قوم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔
عزیزوں اور دوستوں، اگر ہماری ذات سے ہماری فیملی کو، ہماری قوم کو اور ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہ پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دنیا میں چلنا پھرنا رہنا سہنا یہ سب بیکار ہے. کیونکہ ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں اور اپنے ماحول میں ایسا کام کرے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. دوسرا آدمی اس کو دیکھے، اس کی اچھی کاپی کرے اور اچھی چیزوں کو دوسروں کے سامنے لا کر بیان کرے. قرآن کریم کام کرنے کی صلاحیت جس شخص کو دے دی. سرکار دو عالم فداہ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فرمایا گیا کہ فقط اوتیا خیرن کثیرا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت سی بھلائیاں دے دی. آپ خوب یاد رکھیے کہ نیکی کا کرنا اللہ کا فضل ہو تو آسان بھی ہے، لیکن خوب یاد رکھیے کہ ہر آدمی نیکی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو. عزیزوں اور دوستوں، دیکھیے ہم میں سے اگر ہر شخص یہ سمجھ لے اور فیصلہ کر لے کہ ہم اپنی ذات سے کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. دیکھیے یہ بالکل معمولی سی بات ہے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنی ذات سے ہم کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس فیصلے کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے ملک سے ظلم ختم ہو جائے گا، برائی ختم ہو جائے گی. کیوں کہ ہر آدمی جب ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، آپس کی عداوت ختم ہو جائے گی. خوب یاد رکھیے، جب ہماری سوسائٹی کا ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ آدمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو وہ اپنے ساتھ کرتا ہے، جو کام وہ اپنے لیے یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس کام کے اندر فائدہ ہے، دوسرے کے لیے بھی وہی کام کرے گا جس میں وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے لیے فائدہ ہے. اگر یہ اسپرٹ ہماری قوم کے اندر پیدا ہو گیا تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سے ہماری سوسائٹی خود بخود اچھی ہوتی چلی آئے گی اور برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. خوب یاد رکھیے، اسلام کے اندر فائدہ حاصل کرنا یہ بری بات نہیں، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ ظلم ہے، یہ بہت بری بات ہے. فائدہ حاصل کیجئے، جائز طریقے سے حاصل کیجئے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا کر کے جو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے کو ذلیل کر کے جو عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے کو نیچا کر کے اور خود اونچا ہونے کی جو کوشش کی جاتی ہے، میرے عزیز دوستو، یہ کوشش ہمیشہ ناکامیاب رہی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ برا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ سلوک کیجیے، اور جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے. اگر آپ کی سوسائٹی میں ذوق پیدا ہو گیا، یہ جذبہ پیدا ہو گیا، تو چھوٹے اور بڑے کا سوال ختم ہو جائے گا.